بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ویورز، آج آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل فون پلس طیب میں پھر حاضر خدمت ہوں. آج کا جو میرا وی لاگ ہے یا جو میری ویڈیو ہے یا آج میں اپنی زندگی کا جو یوٹیوب جب سے میں نے بنایا ہے اس میں پہلا پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، جس میں ہمارے بینک روڈ کنٹونمنٹ بورڈ کے یونین کے 2 اعلیٰ عہدیداران میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا میں انٹرویو کروں گا. اور جو بھی 2 پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینک روڈ، آدم جی روڈ اور حیدر روڈ جو ہمارے صدر کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک یورپین ماڈل کی اسٹریٹس بنایا ہے. بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں کتنی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، مگر ہم جو تاجر ہیں یہاں پہ، جو میں ان کی جو مشکلات ہیں، ان کو جو تکالیف ہیں، ان کو آج آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. میں آپ سے ایک درخواست کروں گا جس سے میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور جس سے میں دوبارہ آپ کے سامنے اچھی چیزیں لے کے آنے کے لیے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجئے گا، اور میرے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے میری پچھلی 2 ویڈیوز کو شیئر کیا، جو وائرل کیا، اس سے مجھے بہت اچھی سبسکرپشنز بھی ملی. مگر میں پھر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو چینل کو، اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے اپنی 2 پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بینک روڈ کے اوپر کیا اس وقت بیت رہی ہے، میں زیادہ باتیں آپ سے نہیں کروں گا. جو ہمارے تاجر رہنما ہیں ان سے ہمارے تاجروں کو جو مشکلات ہیں، جو ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ تعارف کراؤں گا جناب ذوالفقار صاحب کا اور فرق بشیر صاحب کا. خواتین و حضرات، میرے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں جو میں نے انٹرویو کرنا تھا وہ جناب ذوالفقار صاحب میرے سامنے تشریف فرمائیں. یہ ہمارے بینک روڈ کنٹونمنٹ بورڈ کی یونین کے اعلیٰ عہدیدار ہیں. ان سے جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. میں چند سوالات کروں گا تو ان سے جوابات لیتے ہیں. السلام علیکم ذوالفقار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ذوالفقار صاحب، میں آج اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی جو تکالیف ہمارے تاجروں کو آ رہی ہے کہ یہ بہت خوبصورت شاہکار بنایا کنٹونمنٹ بورڈ میں، پنڈی اسلام آباد میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جتنا اس پہ پیسہ لگا، اربوں روپیہ لگا ہے اس کے اوپر، مگر جو اس کا حاصل وصول ہے وہ اس کا آؤٹ کم اس طرح نہیں مل رہا ہمیں جس طرح ہمیں ملنا چاہیے تھا. ہمارے تاجر پریشان ہیں. وہ اس خوبصورتی کو انجوائے تو ضرور کر رہے ہیں، شام کو دوپہر کو دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں باہر بینچوں پہ، شام کو ذرا واک شاک بھی کر لیتے ہیں، مگر جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو آنے میں بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں. تو اس کے پہلے سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آیا کنٹونمنٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران نے یہ آپ سے پوچھا، مشاورت کی کہ یہ ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں جواب دیجیے گا پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی یہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ تھا، اس کو انڈر گراؤنڈ کرنا تھا. تو اسی پروگرام کے ساتھ انہوں نے اس روڈ کے اوپر ٹف ٹائل بھی لگا لیں اور بورڈز بھی ایک سیمیٹری قائم کرنے کے لیے بڑے ایک جیسے لگائے، اور اس کو باقی بھی خوبصورت کرنے کی انتہا کوشش کی، اور اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے بہت خوبصورت اس کو کر دیا. لیکن ہماری تاجر برادری جو ہے ان کو بہت تحفظات ہیں. بیسیکلی یہ کاروباری مرکز ہے، بزنس ہب ہے، اور یہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ سب گاڑیوں والا ہے اور یا کوئی موٹر سائیکل والا ہے. اس کے علاوہ یہ ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے، یہ بزنس ایریا ہے. تو اس میں ہمارا پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے، یہ بزنس ہب ہے پنڈی، بلکہ پاکستان میں اس کا نام ہے. اس میں بہت بڑے بڑے پلازے ہیں اور بینکس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ، ان کی آؤٹ لیٹس ہیں یہاں پہ. تو ان کے اوپر جو لوگ بھی آتے ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں، وہ بھی گاڑیوں پہ آتے ہیں، اور جو فیملیز آتی ہیں وہ بھی گاڑیوں پہ آتی ہیں. تو وہ اب نہیں آ پا رہی روڈ بند ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار میں بہت حرج ہو رہا ہے اور ہمارے تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیک آف مائنڈ میں جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، آپ کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوا تھا
کہ یہ پیڈسٹرین بنائیں گے اور یہاں پہ ٹریفک کو بند کریں گے، کیا آپ کو یہ معلوم تھا یا انہوں نے آپ کو یہ باور کرایا تھا اس وقت جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کو انڈر گراؤنڈ ہم نے سارا نظام بچھانا ہے بجلی کا، تو اس کو خوبصورت بھی کرنا ہے، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک تھی۔ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ کچھ مسائل ہوں گے، ہم بند رکھیں گے کچھ دنوں کے لیے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کو اتنا لمبا بند کر دیا جائے گا، کیونکہ 12-13 سال پہلے کشمیر روڈ سے لے کے آگے نیازی پلازا تک جو روڈ ہے، کریم سموسا سینٹر سے آگے جی گکڑ پلازا بھی ہے، وہاں پہ نیشنل بینک بھی ہے، وہاں پہ بھی یہ اسی طریقے سے پیڈسٹرین بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پہ بھی ٹف ٹائل وغیرہ لگائی گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ کرنے کے بعد انہوں نے اس روڈ کو بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دکاندار بہت متاثر ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے۔ مجھے یاد ہے ذوالفقار صاحب، میں اس وقت ادھر موجود تھا، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے بند کرائی، انہوں نے پھر وہ راستہ مجبوراً کھولنا پڑا، وہاں پہ فوڈ کورٹ بھی بنایا تھا انہوں نے، رات کو گٹار والے بیٹھتے تھے، باجا بوجا بجتا تھا وہاں پہ، مگر وہ پھر انہوں نے بعد میں ان کو احتجاج کی وجہ سے کھولنا پڑ گیا۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت بھی یہ کام کیا گیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایگزامپل کو جو پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا 12 سال پہلے، کیا ان کے ایڈوائزر ان کو نہیں بتاتے کہ یہ تاجروں کو اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کو کیسے ہم مینوور کریں تاکہ ہماری خوبصورتی بھی برقرار رہے اور ہم اس پروجیکٹ کو بھی پایا تکمیل تک اچھے طریقے سے پہنچا دیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے بھی اس کو خوبصورت کرنے کی انتہا کوشش کی، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت پیسہ بھی انویسٹ کیا، لگایا، لیکن چونکہ میں نے بتایا اربوں روپیہ لگایا ہے جو ہمارے اور آپ کے تاجروں کے ٹیکس کے پیسے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں، جرمنی میں ایک میئر تھا ایک شہر کا، اس نے ایک ایئرپورٹ سے راستہ آتا تھا شہر کی طرف، 2-2 گھنٹے لگ جاتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں ایک شارٹ سڑک بناتا ہوں، اس نے وہاں پہ ریفرینڈم کرایا، عوام کا پیسہ تھا، عوام نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، اس نے وہ سڑک نہیں بنائی، وہ کہتا میں نے ٹیکس عوام سے لیا ہوا ہے، وہ آج تک وہ سڑک نہیں بنی، وہ شہر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ ریفرینڈم کراتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایک آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کرتے کہ یہ مجھے اس طرح کی خوبصورتی چاہیے اور عوام کا پیسہ جھونک دیا جائے یہاں پہ۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا ہے، نیچے آپ کے پلازے میں بھی جو برانڈز ہیں ان سے بھی پوچھا ہے کہ یار یہ لوگوں کا، کسٹمر کا کیا رجحان ہے، انہوں نے کہا جی 8 دن ہماری بسم اللہ نہیں ہوتی، ہم اپنے پلے سے کھا رہے ہیں اور کب تک کھائیں گے۔ آپ لوگوں کے تحفظات جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں ان کو کیسے آپ ان کو لے کے چلیں گے، ان کو جو خدشات ہیں کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ میں پہلے جو بات کر رہا تھا وہ مکمل نہیں کر پایا، وہ روڈ جو انہوں نے بند کیا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں وہ روڈ کھولنا پڑا، اور ابھی ریسنٹلی فوڈ اسٹریٹ بنی تھی، وہاں پہ بھی ٹریفک بند کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر کھول دی چونکہ وہاں بزنس بہت متاثر ہو رہا تھا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ چند دن اس کو مکمل ہونے دیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آپ کی مشاورت سے جیسے بھی کہیں گے ہم کریں گے، لیکن ابھی تک وہ ابھی تک مکمل شاید نہیں ہوا، اور روڈ جو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے جو فیملیز یہاں نہیں آ پا رہی، اور ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ اس سے پریشان ہے۔ باقی لوگوں کا جو ہے وہ تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس میں، لیکن بیسیکلی یہ بزنس ہب ہے نا، یہاں بینکس ہیں، وہ کیسے پیسے، یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ ایمرجنسی اگر ہو جائے تو ایمبولینس نہیں آ سکتی، تو اتنے بڑے مرکز ہیں یہاں پہ سر، اتنا بڑا کاروباری مرکز ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، جب یہ بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کا سامان آتا ہے گاڑیوں میں، ٹرکوں پہ، وہ کیسے وہ پارکنگ لاؤنج اس میں کھڑا کر کے 10 بندے اٹھا رہے ہوتے ہیں کارٹن، میں نے دیکھا ہے، میں نے ویڈیو بنائی ہے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دوستوں شیئر کروں گا۔ بلکہ میں آپ سے آخر میں مجھے آپ کی مجبوریوں کا اندازہ ہے، یہ آج کل ہمارا ایک فینومینا ہو گیا ہے، ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ بھی اتنی پابندیاں لگ رہی ہیں، تو یہ ذرا ڈپلومیٹک آنسرز دے رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، مگر یہ کھل کے بات نہیں کر پا رہے۔ ذوالفقار صاحب، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی میں اپنے دوسرے ویڈیو کے حصے میں فاروق بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ادھر بیٹھ کے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ فاروق بشیر صاحب تشریف لائیے۔ فاروق بشیر صاحب، خواتین و حضرات،
میرے ساتھ فاروق بشیر صاحب بیٹھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے؟ السلام. ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. فاروق بشیر صاحب، میں آپ سے کوئی اس طرح کے سوالات نہیں کروں گا جیسے ذوالفقار صاحب کو میں نے پھنسا دیا تھا، وہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہو گئے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں ایز اے تاجر رہنما، آپ کے اتنے عرصے سے 25 سال سے آپ تاجروں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا، آپ کے دماغ میں کیا سجیشنز ہیں جو آپ حکام بالا کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار کو جو اس وقت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، ڈاؤن فال ہے، ہم اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، ہمارے ایکسپنسز میٹ نہیں ہو رہے اور ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کوئی کسٹمر آ نہیں پا رہا، جو آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا. تو آپ اپنی سجیشنز کے بارے میں بتائیں تاکہ تفصیل سے ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچے، تاکہ وہ بھی ہم سے کوئی مستفید ہو جائیں، ان کو پتہ چلے ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. ہمارے بچوں کا اس وقت فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، ہم کاروبار تباہ کرنے کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے ہیں. پلیز اپنی سجیشن دیجیے گا. بہت شکریہ طیب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ کسٹمر تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہمارے جو پلازے کے سیلز مین ہیں یا دکاندار ہیں، میں صرف پلازے کی حد تک ابھی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اپنا بائک اور گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ صبح نہیں ملتی. بالکل صحیح بات کر. جو بندہ 11-12 سے پہلے آ جائے گا تو وہ تو کوئی پارکنگ تھوڑی بہت مل جاتی ہے، اس کے بعد کوئی بندہ آئے گا تو اس کو پارکنگ بالکل ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. کبھی وہ گکھڑ تک بھی جاتا ہے بیچارہ، چکر لگا کے آتا ہے کہ اس کو پارکنگ نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی گاڑی نکالنی ہے اور کہ کام کر کے آنا ہے تو دوبارہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوبارہ گاڑی نہیں سر، ٹیکسی کرا کے چلے جاتے ہیں. جی ہم گاڑی نکالنے بائکیں پہ پھر رہے ہیں. جی ٹیکسی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ روڈ ساری بلاک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسی بھی نہیں چل سکتی. تو ہم بائکیے پہ جاتے ہیں اور بائکیے پہ ہی آتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل 100%. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی میں کوئی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، اتنے بڑے بڑے بلاک پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، کوئی ایمبولینس نہیں آ پائے گی، کوئی فائر بریگیڈ یہاں پہ نہیں آ پائے گی. تو اس کے لیے کیا تدارک کیا گیا؟ کوئی گیٹ ہو جس کو کھول کے تو چلو بندہ اندر داخل ہو جائے. تو اس بلاک کو پہلے ہم لفٹر کو ڈھونڈتے رہیں گے اور فائر بریگیڈ کیسے یہاں پہ آئے گی؟ اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ جو بینک ہیں یہاں پہ، اور بینک روڈ کے نام کیش وینز آتی ہیں ان کی، وہ ان کو کیش وینز آتی ہیں، اور میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ کوئی کیش یہاں سے کیسے پیدل لے کے جائے گا؟ میں نے اس کونے سے اگلے کونے تک جانا ہے کیش لے کے، تو مجھے تو یہی ڈر ہوگا کہ مجھے راستے میں کوئی لوٹ لے گا. بڑے بڑے تاجر ہیں، ملینز روپیز ہوتے ہیں ان کے پاس. تو میں اب آتا ہوں اس کی جو میرے ذہن کے مطابق تجاویز ہیں، وہ یہ تجاویز ہیں کہ اس میں سب سے پہلے ان جو حکمران ہیں ہمارے یا جو بھی اس کینٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فل فور راستہ کھولیں جب تک اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں نکلتا. ایگزیکٹلی. اس کے لیے ایسا ہے کہ جو پٹھار پارکنگ ہے اس میں ملٹیپل سٹوری بننی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ جو ہمارا واران اڈا ہے وہاں پہ کوئی پارکنگ ہونی چاہیے، پراپر پارکنگ ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہماری جو میٹرو کا جو آلریڈی پلازا بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ پلازا خالی پڑا ہوا ہے، تو وہ تقریباً کوئی 3-4 سٹوری بنا ہوا ہے، 5 سٹوری. خیر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ اتنے عرصے سے تقریباً 25 دن ہو گئے ہیں اس مہینے تقریباً پہنچنے والے، کیا ابھی تک کنٹونمنٹ بورڈ کو اس کا ادراک نہیں ہوا کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے؟ ہم یہ میٹرو کا جو پارکنگ پلازا ہے اس کو کس طرح ہم ایکٹیو کر لیں، اوپن کر دیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو حکام بالا ہیں ان تک سب اوکے کی رپورٹ بھیجی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. جو بھی ان کا اسٹاف ہے، جو کوئی آفیسر ہے ان کا، وہ حکام بالا کو کہتے ہیں جی کہ سب آل از گڈ، سارا چنگا ہے جی، سب کچھ چنگا چل رہا ہے. لیکن میں درخواست کروں گا سی او صاحب سے اور بھی جو بڑے جو حکمران ہیں، جو حکام بالا ہیں، وہ آ کے خود وزٹ کریں، بشرطے کہ وہ کسی پروٹوکول کے ساتھ آئیں، وہ چھپ چھپا کے وزٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں. اسی طرح وہ ٹھیے بھی لگ رہے ہیں اور پارکنگ کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن سموسے والے اور پکوڑے والے اپنا سوری فاروق بشیر صاحب، جب کنٹونمنٹ بورڈ کا آفس ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا 6-7 بجے کے بعد،
جب ان کو پتہ ہے کوئی آفیسر نہیں آئے گا یہاں پہ مچھلی منڈی بن جاتی ہے. سر جی آپ 6-7 کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 4 بجے کے بعد یہاں پہ گھی گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ چپس اور پکوڑے وغیرہ, جس کا ہمارا یہ پرانا مطالبہ تھا دوستو کہ یہ نجائز تجاوزات کو تو اس کو ختم کرے, باقی سارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو حل ہو جائیں گے. مگر وہ اس کو ختم کرنے کی بجائے انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا. تو آپ کے بارے ذہن میں کوئی اور جی میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو 3 پارکنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں, اور ایک پارکنگ آتی ہے ان کی یہ جو راحت بیکری کے ساتھ ہے, جی تہذیب کے ساتھ, اس کو کمپلیٹ کریں, پارکنگ پلازے بنائیں. ہم تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور یہ بند کریں, اس کو پیڈسٹرین بنائیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری جگہ خوبصورت ہوگی, ہمیں بیٹھنے میں مزہ آئے گا. بہت انہوں نے اچھا کام کیا, اچھے بورڈ صاحب لگائے. ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے سامنے بھی ایک اسپاٹ ہے جہاں پہ گاڑیاں لوگ پارک کرتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس الحمدللہ بہت سارے اسپاٹ ہیں, اگر وہ اس پہ تھوڑا سا ورک کریں, پارکنگ لاٹ بنائیں, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کو بے شک آپ بند رکھیں. اور آخری چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا آدم جی روڈ ہے, آدم جی روڈ کو خدارا یہ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے اس کے فٹ پاتھ بنائے ہوئے ہیں, کوئی 25 فٹ کے, اس کو ختم کریں, ڈبل روڈ اس کو بنائیں تاکہ وہاں کی پارکنگ کھلے, وہاں کی ٹریفک کھلے, اور وہ 1 وے ٹریفک وہاں پہ چلے, ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے. اسی طرح کیننگ روڈ ہے, کراسنگ جتنی بھی روڈز ہیں ان کو کم از کم ڈبل کریں تاکہ ٹریفک کا یہ جو ہجوم ہے بہاؤ اچھا ہو جائے. یہ چیز جب تک بہاؤ اچھا نہیں ہوگا اور جب تک یہاں سے گاڑیوں کا آلٹرنیٹ کوئی جگہ نہیں ملے گی, ہم اس میں بالکل ناکام رہیں گے. اور میں بتا رہا ہوں کہ خدارا میں درخواست کروں گا حکام بالا سے کہ اس چیز کو پہ غور کریں, اور یہ جو پارکنگ کا مسئلہ حل کر کے آپ چاہیں پورا صدر کو بند کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن فی الحال اس کو کھولا جائے اور وہ دوسرے پارکنگ پہ ورک کیا جائے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بے شک اس کو بند کر دیں. بہت بہت شکریہ فرق صاحب. میں آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ بینک روڈ پہ جتنے بھی ہمارے نیشنل آؤٹ لیٹس ہیں, ہمارے موبائلز کے پلازے ہیں, بینکس ہیں, یہ کوئی اتنی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ یہ کہیں اور نہیں ملے گا. یہ مارکیٹس ہماری PWD میں بھی ہیں, بیریا میں بھی ہیں, DHA میں بھی ہیں, اور اسلام آباد میں بھی ہیں. اگر ہم کسٹمر کو راستہ نہیں دیں گے آسانی کے ساتھ یہاں پہنچنے کا, تو وہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہٹ جائیں گے. یہ اتنا بڑا جو کاروباری مرکز ہے, اس کو تباہ کرنے کے در پہ نہ پڑیں. ہماری آپ سے درخواست ہے, ہم تمام تاجروں کی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے روٹی روزی کا مسئلہ ہے, ہمیں تنگ نہ کریں. اس مسئلے کا کوئی بھی امیکیبلی سیٹلمنٹ کریں. ہمارے یونین کے عہدیدار حاضر ہیں, آپ ہم سے بات کریں, ہم آپ لوگوں کو سجیشن دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت چیز آپ نے ایک ماڈل بنایا ہے, یہ اس کو ستیہ ناش نہ ہو, اس پہ پیسہ نہ ضائع ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دوستو اللہ اپنے فضل و کرم میں رکھے. اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اس کو وائرل کریں تاکہ ہم بینک روڈ کی خوبصورتی کو بچاتے ہوئے اپنے کاروبار کو بھی بچا لیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.